بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کا مرتبہ عام مومنین کے مقابلے میں 7 درجے زیادہ ہے، اس طرح کہ ہر درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی فقاہت اور سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے اور اسے رشد و رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور علامہ ایک شخصیت سے بہت متاثر تھے، اور اسی لیے انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ناظرین کرام، یہ آہ سحر گاہی جو تھی، یہ کن کن کی تھی؟ اس میں ایک آہ سحر گاہی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا امتی جس کو امت کا بہت درد تھا۔ ناظرین کرام، جس نے شاہی دبدبہ، رعب اور وہ ساری جو زندگی کی آسائشیں تھیں وہ بھی دیکھیں، شاہی محلات میں بھی رہا، اور پھر جب اس نے درویشی اختیار کی تو پھر اس کا عالم یہ تھا کہ جب اس کو وقت کا ایک بہت بڑا وزیر بادشاہ وقت کا ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی حالت کو کہ اس کے پاس ایک پھٹا پرانا کمبل ہے اور ایک پانی کا چھاگلا ہے، تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شخص تو میں نے اس طرح دیکھا تھا کہ اس کی سواری، جب یہ چانسلر تھا مدرسہ بغداد میں، تو اس وقت اس کی سواری اور اس کا لباس اتنا قیمتی تھا کہ 500 دینار کا، سونے کے دینار ہوتے تھے جس سے اس کا لباس تیار ہوتا تھا، اور آج اس کی کل جو لباس پہنا ہوا ہے وہ سمجھیں کہ اس وقت کے مطابق 15 روپے کا رہ گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ شخصیت وہ تھی کہ اگر علم کو، آج میں سحری کے وقت سوچ رہا تھا کہ میں کیا ان کا تعارف کراؤں، تو میرے ذہن میں جو آیا پہلی مرتبہ، میں نے سوچا کہ اگر علم کو، ذہانت کو، دانش کو، حکمت کو، تدبر کو، فراست کو، روحانی بصیرت، ان سب کا اگر کوئی مادی وجود ہوتا تو اس کا نام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا عالی دماغ اور ایسا درویش خدا مست تھا جس کے پاس زمین کا فلسفہ بھی تھا اور آسمان کی دانش بھی تھی۔ ناظرین کرام، ہماری تاریخ اسلام میں میں نے جن شخصیات کو دیکھا ہے کہ انسانی نفسیات کی وہ جو انٹریکیسیز اور جو گہرائیاں ہیں، وہ جتنا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی اور سیدنا علی اجویری داتا گنج بخش، جتنا انسانی نفسیات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، شاید ان کے مقابلے میں کوئی دوسرے ہمیں اس سلسلے کے بزرگ نظر نہیں آتے۔ ناظرین کرام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ایک وقت میں بہت بڑے فلاسفر بھی تھے۔ تحافت الفلاسفہ ان کی جو کتاب ہے، آج تک وہ فلسفے کی دنیا میں حکمرانی کر رہی ہے۔ پھر احیاء العلوم جو ہے، پھر منہاج العابدین آدمی دیکھنا شروع کر دے، اور دیگر کتابیں۔ مجھے خیال آ رہا تھا کہ تحافت الفلاسفہ کا فلسفی، احیاء العلوم کا معلم، منہاج العابدین کا زاہد، مکاشفۃ القلوب کا صوفی، جس کے سامنے مغرب اور یونان کے فلاسفہ طفل مکتب نظر آتے تھے۔ اور ناظرین کرام،
اس شخص کی حیثیت یہ تھی کہ ابن رشد نے اگرچہ بڑا علمی دنیا میں نام کمایا، لیکن جب اہل علم کہتے ہیں کہ ابن رشد کو غزالی کے مقابلے میں لا کے پڑھتے ہیں تو ابن رشد جو ہے وہ غزالی کے سامنے ایک لمحہ ٹھہر نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے دور آپ نے دیکھے، چانسلر بھی رہے، بادشاہوں سے قرب بھی رہا، پھر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جب وہ نکلے باہر یہ سارا کچھ چھوڑ کے، اور یہ کر و فر جو تھا یہ سارا چھوڑ دیا، اور یہ جو شہرت اور ناموری جو تھی سب کو چھوڑا، پھر وہ سلسلہ جنیدیہ سے جب منسلک ہوتے ہیں اور پھر جا کے بو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوِ تلمبس طے کر لیا، پھر جا کے کبھی وہ دمشق میں گم ہو جاتے ہیں، کبھی بیت المقدس میں جا کے گم ہو جاتے ہیں، اور پھر المنقذ من الظلال بھی سامنے آتی ہے، اور وہ پھر ایک ایسا صوفی ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی جو جنگ انسان کو کرنی پڑتی ہے وہ ریا سے کرنی پڑتی ہے، اور شہرت اور ناموری اور اخلاص جو ہے اس کا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ریاکاری ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ اخلاص کو کھا جاتی ہے۔ آج امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ناظرین کرام، تینوں ہی اسکالر حضرات ہیں، آپ دو سے تو بہت خوب واقف ہے، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر امین تنولی، اور آج پہلی مرتبہ میرے مہمان بنے ہیں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر آصف رضا صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، امام غزالی اتنی بڑی علمی شخصیت ہے کہ یوں کر کے آدمی دیکھے تو اس کی پگڑی نیچے گر جائے۔ بے شک و شبہ۔ جی بھائی صاحب، عالم اسلام میں چند ایسے صاحبان علم و دانش اور اہل بصیرت ہوئے ہیں جن کو مشرق اور مغرب میں برابر بہت ہی اہتمام سے پڑھا جاتا ہے اور بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے، جی، اور ان شخصیات میں سے بھی ہیں جن کے بارے میں ان کی زندگی ہی سے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے، سبحان اللہ، اور ان علماء سے بھی ہیں جن کی کتابوں کے سب سے زیادہ شرحیں ہوئیں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کے تراجم ہوئے ہیں۔ ٹھیک، 6 صدی ہجری میں ایران کے مشہور علاقے توس میں پیدا ہوئے۔ توس کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تابران کے نام سے۔ 450 ہجری آپ کا سال ولادت بتایا جاتا ہے۔ نام کیسا خوبصورت ہے، پورا نام لینے سے عجیب ایک روحانی سرور حاصل ہوتا ہے۔ حجت الاسلام لقب امت نے دیا، ابو حامد کنیت ہے، محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ان کا مزار بھی دیکھا ہے شاید؟ جی، میں حاضر ہوا ہوں ان کی خانقاہ میں توس میں۔ ان کے مزار کے بارے میں بھی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ہم آگے بات کریں گے کہ جب انہوں نے ترک دنیا ایک طرح سے کیا، بلکہ ترک شان و شوکت کہنا چاہیے، واہ، تو وہ موتو قبل ان تموتو والے منزل پر فائز ہو گئے۔ اور اب کچھ علماء بتاتے ہیں کہ دمشق میں ہے ان کا مزار، کچھ کا کہنا ہے بغداد میں ہے، حالانکہ اس پر اتفاق رائے ہے کہ توس ہی میں آپ کا وصال ہوا 505 عیسوی میں، ہجری میں، جی معذرت چاہتا ہوں۔ تو وہاں میں حاضر ہوا ہوں، وہاں مدرسہ رہا، خانقاہ رہی، بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے جی بالکل، کوئی ان کا مزار۔ جی 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 بالکل۔ دو بزرگوں کا مزار دیکھ کے بڑا دل دکھتا ہے۔ ویسے تو جو کچھ جنت البقیع اور جنت المعلا میں ہوا ہے وہ ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا۔ لیکن امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، اور یہ جو تھے حضرت ایک تو تھے نا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار بھی بہت قسم پرسی۔ لیکن غازی صاحب بہت انفرادیت ہے ایسی عبقری شخصیت، ایک ایک کتاب تاج محل جیسی ہے، علمی اور فکری علمی دنیا تاج میں، محل، علمی اور فکری دنیا میں، اس لیے ظاہر ہے یہ نام و نشان ہے۔ کوئی صاحب علم احیاء العلوم سے نکل سکتا ہے؟ جی ہرگز نہیں، بالکل قطعاً نہیں۔ وہ جب سے لکھی گئی اس وقت سے صوفیاء نے بھی اسے حرز جاں بنایا ہوا ہے، اور علماء بھی اس سے سب سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر امین تنولی، آپ کا میدان فلسفہ بھی ہے نا، ڈاکٹر صاحب تو فارسی کے ہوئے، اور امام غزالی بطور فلاسفہ کیا فلسفی؟ جی غازی صاحب، بالکل امام غزالی کی شخصیت اتنی بڑی ہے۔ منٹگمری واٹ بہت بڑا مستشرق اورینٹلسٹ ہے، اس کی کتاب ہے امام غزالی پہ، دی فیتھ اینڈ پریکٹس آف الغزالی۔ ایک وہ امریکن کون ہے جس نے لکھی ہے وہ کتاب؟ میں نے پڑھی ہے، بہت الغزالی جو ہے، جی بہت لوگوں نے لکھا ہے۔ اسی نے جس نے
رابعہ بصری پہ لکھا ہے. جی جی بالکل. رابعہ دی مسٹک واٹ نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ ذات رسالت مارک کے بعد کے دور مارگریٹ ہے اس کا نام. جی مارگریٹ سمتھ اور ہے. تو یہ واٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ذات رسالت مآب کے بعد کے ادوار کو دیکھیں، اگر ایک شخصیت ہم پوائنٹ آؤٹ کریں جس نے سب سے زیادہ انفلوئنس کیا تو امام غزالی کی کوئی شخصیت شک نہیں. یہ ہماری تاریخ کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب کو انفلوئنس کیا. ان کی تھاٹ نے، ان کے میکنزم نے، ان کے طریقہ کار نے. جیسے بھی آپ نے بات کی فلسفی کے طور پہ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اگر اتنا ثابت ہو جائے کہ آپ کی کتابوں کا ویسٹرن لینگویج میں اس زمانے میں ترجمہ تھا تو ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ڈیکارٹ نے بالکل آپ کی باتوں کو کاپی کیا ہے. ویسٹ میں بہت سی ایسی اپروچز آئی ہیں جیسے نظریہ تشکیک ہے، تو اس جو ہیوم نے دیا جو 300-400 سال بعد ہوئے امام غزالی کے، وہی باتیں کہیں جو امام غزالی نے کہیں، حتیٰ کہ مثالیں بھی امام غزالی کی دی ہیں. واہ. یعنی امام غزالی کی شخصیت اتنی عبقری ہے. آپ سب کچھ چھوڑ دیں، یہ دیکھیں ان کی کتابوں کے نام کیا ہیں. احیاء علوم الدین، سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ ریوائول آف ریلیجیس سائنسز، یعنی کتنا وہ ایڈوانس فکر رکھنے والی شخصیت ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائنس علوم دین ختم ہو رہے ہیں، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں ہماری تاریخ میں احیاء کی بات، ریوائول کی بات سب سے پہلے علمی سطح پہ امام غزالی نے کی. آپ فرماتے ہیں علم دین اب کس چیز کا نام رہ گیا؟ مناظرے کا، واعظ و نصیحت کا، اور یہ 2-3 باتیں ہیں جس کا نام علم دین ہے. اخلاص کدھر ہے؟ علم آخرت کدھر ہے؟ یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اچھا کیمیائی سعادت دیکھیں، کیمسٹری آف گڈ لک، سبحان اللہ. الکیمی آف ہیپینس، جس کتاب کا بھی آپ نے نام لیا، المنقذ من الضلال، گمراہی سے نجات، ڈیلیورنس فرام ایرر، اندھیرے سے روشنی کا سفر. اس کا ترجمہ یہ ہوا ہے، لیکن ایگزیکٹ اس کا معنی یہ گمراہی سے نجات. یعنی اچھا اس میں امام غزالی کی عظمت بھی ہے. یہ ان کی اپنی، یہ ان کا اسپرچول انٹوریج ہے، یہ ان کا روحانی سفر نامہ ہے، روحانی سوانح عمری ہے، بایوگرافی ہے، جس میں وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں روشنی میں آیا ہوں. یعنی اس شخص کی عظمت دیکھیں. اور فلسفہ یونان کی جو دھجیاں بکھیری ہیں اس نے. اور آپ دیکھیں جب فلسفے پہ آپ آتے ہیں تو جتنا کچھ امام غزالی کے زمانے تک فلسفے نے ڈیلیور کیا تھا یا فلسفے کے اندر کمپائل ہوا تھا، یہ اعتراضات تھے، آپ نے ان سب کو 20 سوالات میں کوڈیفائی کر دیا، پھر ان 20 سوالات کے جوابات دیے. اور گزشتہ میں آپ کو عرض کروں، غزالی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے فلسفے کے اندر رہتے ہوئے دین کی حقانیت کا جو ہے وہ اسپیس پیدا کیا، اور جو آپ جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں یا مابعد الطبیعاتی حقائق کہتے ہیں، ان تک رسائی کا دروازہ کھولا. پروفیسر اصغر رضا، امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ اگر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کو آدمی دل میں حاضر ہو کر کے، اور جب وہ تشہد میں بیٹھے اور کہے ایھا النبی و رحمۃ اللہ برکاتہ، تو جواب آتا ہے. بے شک. اس سے لگتا ہے کہ جب یہ صوفی بنے ہیں تو پھر وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم و قربت مصطفیٰ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بہت حاصل ہے. جی صاحب، جیسے معزز ڈاکٹر صاحبان نے فرمایا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے وہ بلا شبہ آج 10 صدیاں بیت چکی ہیں. 5ویں صدی ہجری آپ کا ٹائم ہے، 505. 6ٹھی صدی کے بالکل آغاز میں آپ کا وصال ہو گیا، جبکہ آپ کی عمر 55 برس کی تھی. 10 صدیاں ہو چکی ہیں، ابھی تک علم اور تحقیق کے میدان میں غزالی کے نام کا سکہ چلتا ہے. اور اگر ہم جیسے بات کر رہے تھے امام غزالی کی زندگی کو دیکھیں تو میں غزالی ہر دور کا غزالی زماں ہے، بلکہ یہ ایک سیمبل بن گیا نا، ایک علامت بن گئی. اگر کسی کو آپ نے ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، کسی کی تحقیق کو داد دینا ہے، تو اسے غزالی زماں کا آپ انٹائٹل کر دیتے ہیں اس کو. یہ ایک الگ سے غزالی کی عظمت کا اعتراف. امام غزالی رحمہ اللہ کی زندگی کو میں بطور طالب علم 2 بنیادی حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک امام غزالی کی زندگی ہے ما قبل احیاء علوم الدین، جو آپ کا احیاء العلوم لکھنے سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ لباس اور سواری 500 دینار کی ہوتی تھی. اور لکھا ہے آپ کے شاگردوں نے 400 امامے امام غزالی کی محفل میں شریک ہو کے ان کے دروس کو لکھا کرتے تھے. اہل علم، صرف طلبہ نہیں، شاہان وقت حاضر ہوا کرتے تھے. اور امام غزالی جب دلائل دیتے تھے، جب بولتے تھے تو لوگ، جیسے لحن داؤدی کا اثر ہوتا ہے، لوگ ایک طرح سے انگشت بدندہ ہو کے آپ کی گفتگو کو سنا کرتے تھے. لیکن پھر جو اندر سے آواز آئی اور پھر جس سفر پہ آپ نکلے 10 سے 11 برس سفر میں بھائی کا بھی بڑا ہاتھ ہے، احمد غزالی، انہیں کو آپ اپنی جگہ بٹھا کے گئے تھے کہ اب میری جگہ یہ بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ باتیں کر رہے ہو تم، حال کی طرف آؤ، یہ کال میں لگے ہوئے ہو. شیخ فضل بن محمد بو علی الفارمی جن کا آپ نے ذکر فرمایا،
ان کی خانقاہ لکھا ہے آپ کے سوانح نگاروں نے کہ جامعہ بغداد، جامعہ نظامیہ جو کہلاتا تھا، جو نظام الملک نے قائم کیا تھا، اس کے اپوزٹ تھی. آپ گاہے گاہے وہاں ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، اور یہ اسی صحبت کی تاثیر تھی. ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ کیا فلسفہ تشکیک، ایک عجیب اچھا آپ دوسرے دور پہ آ جائیں نا. جی آپ نے کہا کہ ایک دور وہ تھا، جی بالکل. دوسرا دور پھر کون سا؟ دوسرا دور جب وہ گئے ہیں اور اپنے اندر کا سفر کیا اور احیاء علوم الدین لکھی ہے، تو پھر وہ چیزیں جو پہلے وہ صرف زبان کی حد تک کہتے تھے، پھر وہ ان پر ایک کیفیت کی صورت میں وارد ہوئی، اور پھر نتیجہ جیسے جس سے جملے اور عبادت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب مسلمان نماز میں بیٹھ کے اتحیات میں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. سبحان. یہ کیفیت اور یہاں تک جو رسائی ہے، یہ امام غزالی رحمہ اللہ کو اس 10 اور 11 برس کے سفر کے بعد حاصل ہوئی ہے، جس میں آپ نے خارج کی دنیا نہیں، داخل کی دنیا کا سفر کیا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، نہ اس زمانے میں کمپیوٹر تھا، نہ کوئی ٹائپ رائٹر، نہ کوئی اس طرح کے، نہ کوئی اسٹینو تھا، اور اتنی کتابیں لکھی ہیں. اور منہاج العابدین اور مکاشفۃ القلوب کوئی بندہ پڑھے ہل سکتا ہے دائیں بائیں؟ جی نہیں، بالکل. کتاب ہی اس کو صوفی بنا دیتی ہے، ایک مرشد کامل کا. بے شک و شبہ. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ 14 برس تقریباً یہ مختلف مزارات پہ حاضری انہوں دی ہے. وہ جو عہد کیا تھا کہ میں بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاؤں گا، مناظرہ نہیں کروں گا، کسی سے کچھ پیسے تقریر کے نہیں لوں گا، یہ روز ہم امام غزالی کی تعلیمات کے خلاف پھر کر رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں پرسوں چوتھ مجھے ایک فون آیا شجاع آباد سے ایک نوجوان کا، تو وہ رو رہا تھا. اس نے کہا جی میں فلاں عالم دین کو فون کیا تو ہم چاہتے تھے ان کو بلانا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے 60,000 روپیہ آن لائن پہ بھیجو، اور اس کے بعد جو ویلے ملیں گی تقریر کے دوران، وہ جو پیسے تقریر کے وہ بعد میں ہوں گے. یہ سچی بات ہے؟ بالکل. اور اس نے نام لیے اور اس نے کہا ایک نعت خان جو ہے، ایک نعت خان کو ہم نے فون کیا، اس نے کہا اس نعت خان کو فون کیا تو اس نے کہا 1,60,000 روپیہ پہلے بھیج دیں آن لائن، اور اس کے بعد میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ جو بھی اس کے طبلے سرنگی والے ان کو لے کے میں پہنچوں گا. جی ہاں، یہ فرق تو ہے نا. آج ہم تقریباً 800-900 سال بعد بھی حضرت امام غزالی کو عقیدت اور محبت سے یاد کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں ایسے ہم جیسے ہزاروں لوگ ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. وقت کی گرد راہ میں گم ہو جانے والا. اچھا ڈاکٹر صاحب جو سوال میں نے پوچھا تھا وہ بات دوسری طرف نکل گئی. وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ مزارات سے فیض حاصل ہوا وہ یہ زندہ جو بظاہر لوگ پھرے ان سے نہیں ہوا. جی ایسا ہی ہے بالکل. یہ غزالی تو پھر قبروں پہ جاتا تھا، تو یہ کیا معاملہ؟ جی ہاں بالکل جاتے تھے. قبروں پہ کون سے صوفیاء اور عرفاء نہیں گئے ہیں؟ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. جی ہرگز قطعاً نہیں ہے شرک، بس ہم نے اب بنا لیا ہے. نہیں، میں نے تو حکمرانوں کو دیکھا، مجھے جو ایک موجود سابقہ حکمران جو تھے انہوں نے کہا جی وہ یہ داتا صاحب جانا غازی صاحب شرک نہیں ہوتا. تو کل میں نے جب اخبار میں پڑھا کہ جی وہ لاہور تشریف لائیں گے اور داتا صاحب سیدھے جائیں گے، تو میں نے کہا یہ داتا صاحب کا یہ حوصلہ ہے، کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو پکڑ لیتا، ڈنڈا پکڑ لیتا. بس وہ تو ان کا تو کیا مذکور ہے جی ایسی باتوں کا. حضرت امام غزالی کی زندگی میں جو انقلاب عظیم آیا ہے، اس کے بعد 10 سال تو مطلقاً آپ نے ایک طرح سے عزلت نشینی کی، خلوت نشینی کی. اچھا اب خلوت نشینی میں اتنا بڑا دماغ، اتنا بڑا صاحب بصیرت، اتنا غیر معمولی حد تک ماہر علم نفسیات، اس نے وہ 10 سال شب و روز کیسے گزارے ہوں گے؟ ظاہر ہے انہوں نے غور و تفکر کیا، تدبر کیا، اور بہت ہی زیادہ مراقبات کیے، مزارات کی حاضری دی، کسب فیض کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک طرح سے وہ تلافی بھی کرتے رہے اور ازالہ بھی کرتے رہے جو انہوں نے پہلے زندگی گزاری تھی. 55 سال کی زندگی غازی صاحب کوئی بہت بڑی طویل زندگی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں جی. آپ ہو گئے نا 55 کے؟ جی میں ہونے ہی والا ہوں. جی ہاں بالکل. اور اس کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے کہ 15 16 17 سال آپ ان کے زمانہ تعلیم، اس کے بعد دیگر سرگرمیاں، اور 10 سال وہ خلوت نشینی کے گزار دیں. اس کے بعد اس عجیب و غریب آدمی نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر موضوع پر ہزاروں کی تعداد میں صفحات لکھے ہیں، بالکل محیر. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کے لیے جانا ہے اور ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. علامہ احمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک دفعہ ان کو فون کیا، اور امام غزالی کا ایک چھوٹا سا رسالہ تھا الاسلام کے نام، اس میں سے میں نے نا کچھ پڑھنا شروع کیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے یار؟ یہ تو فلانے ایک بڑے اسکالر کا نام لیا کہ وہ جو اس میں لکھا ہوا تھا نا کہ یہ نفس کی بیماریاں ہوتی ہیں،
تو کہنے لگے یہ فلانے کے بارے میں لگ رہا ہے مجھے، یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جس نے لکھا ہے اس کو 900 سال ہو گئے، 9 سال پہلے لکھا. وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے یار یہ تو لگتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ایک ایک چیز اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جو انوش شیروان مل کے نکلا تھا، یہ میں بریک سے آؤں تو سناتا ہوں آپ کو، بہت دلچسپ بات. ناظرین کرام، امام غزالی ہماری تاریخ کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا ذکر سننے سے بھی آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، علم کے شوق کو مہمیز ملتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین کرام، بادشاہ وقت خلیفۃ المسلمین کا ایک سینئر وزیر انوشیروان امام غزالی کی خدمت میں جاتا ہے. انہوں نے کہا کیسے آئے؟ کہا جی میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. انہوں نے جا کر مخلوق کی خدمت کرو، وہ میری زیارت سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ جو ہمارے بعض لوگ حکمران لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں، تو وہ دل سے تو نہیں جاتے، اصل میں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بیوقوف بنانا جو ان بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں، ورنہ پہلے ان کو کبھی یاد نہیں آیا حکمرانوں کو. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے مل کے جب وہ باہر آیا تو آ کے کہنے لگا میں تو حیران ہو گیا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ میں نے ایک فنکشن میں ان کا تعارف کرایا، کچھ القابات ان کے نام کے ساتھ لیے، تو یہ ناراض ہو گئے تھے کہ میرے القابات پورے لو، سارے القابات لو. اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ سونے چاندی سے منقش جو تھے لباس پہنا ہوا تھا. آج یہ کیسا غزالی ہے جو ایک کمبل پھٹا پرانا لے کے اور پانی کا ایک ڈبہ پکڑا ہوا ہے، پیالہ، اور بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سوال ہے، اتنا بڑا انقلاب یہ چھوڑ کے کیسے بندہ آئے؟ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. جب دمشق کے اندر امام غزالی اسی ترک دنیا اور مجاہدات میں تھے تو آپ فرماتے ہیں میں جو ایک مدرسے میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں جو عالم دین درس دے رہے تھے تو باتوں میں انہوں نے کہا کہ غزالی نے یہ لکھا ہے. فرماتے میں فوراً وہاں سے نکل گیا کہ میرے نفس یہ اس کو بڑھنے کا سبب نہ بنے. یہ بیت المقدس میں ہوا ہے، پھر دمشق آ گئے. جی جی. تو بھائی صاحب یہ جو تبدیلی ہے انسان کی شخصیت کے اندر، جو امام غزالی کی شخصیت کے اندر نظر آتی ہے، یہ تصوف کے زیر اثر ہوئی. جب انہوں نے دیکھا کہ جس حقیقت کی ان کو تلاش ہے، تمام جو علوم انہوں نے پڑھے ہیں ان میں وہ حقیقت نہیں مل رہی. اور ان کے بھائی کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، امام احمد غزالی، کوئی معاملہ ہوا تو انہوں نے ان کے سامنے 2-3 اشعار پڑھے، جن میں سے ایک شعر یہ ہے کہ فیا حجرت شجر حتی متا تسن الحدید ولا تقطع، ہے پتھروں کو، چھریوں کو تیز کرنے والے پتھر، تو کب تک چھریوں کو تیز کرتا رہے گا اور خود کاٹنے کی صلاحیت سے محروم رہے گا. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد حسین عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی شاہد بھائی کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ تو جی اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے. بہت شکریہ. 2 سوال پوچھنا تھے آپ سے کہ ایک تو آپ علم الکلام کے ماہر تھے، تھوڑی اس کی وضاحت ہو جائے. دوسرے 2 ساتھی آپ کے ہم اثر مشہور تھے، ایک تو مشہور سائنسدان تھے علم الفلکیات کے ماہر، اور ایک اور تھے انہوں نے فدائی تیار کیے تھے. اس ٹائم میرا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ گیا ہوں. ان کی بھی وضاحت ہو جائے. حسن بن صبا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حسن بن صبا کی بات کر رہے ہیں، اس نے فدائی تیار کیا تھا نا جی. خود وہ کیا خودکش باطنیین تھے، اسی دور کا ہے. باطنیین تھے اور امام غزالی نے ان کا رد کیا ہے باطنیوں کا. تو ہم غازی صاحب میں یہ کر رہا تھا کہ جو تبدیلی ان کے اندر آئی جب انہوں نے اس علم حقیقت کی تلاش شروع کی. جی دے دیں کالر ایک اور لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد محمود عباسی اتاری ساہیوال سے. جی اتاری بھائی بتا دو، اسلامی بھائی. ہاں جی ایک تو پہلے میں آپ کو اپنا نائب پیر مانتا ہوں، اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور آپ کے سارے پروڈیوسر اور آپ کی ساری ٹیم کو آئی لو یو. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. یہ بڑا خطرناک فکرہ آپ نے کہہ دیا ہے، اب اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا. جی سوال میرا یہ ہے کہ بھی آپ نے کتابیں تو بہت سی لکھی ہیں، کوئی ایسی کتاب جو بندہ اپنے گھر میں رکھے اور آسان ہو، یعنی کہ آسان ہو. بہت آسان. آپ جو منہاج العابدین اور احیاء العلوم یہ دونوں کتابیں لے لیں، بہت آسان ہیں اور انقلاب بپا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو بہت بڑا پیر گھر میں مل جائے گا ہر وقت. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب. جی غازی صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تصوف کے زیر اثر امام غزالی کے اندر تبدیلی آئی. سمجھ یہ بات آئی کہ انسان کے علم کے سرچشمے اس کے اندر ہیں اور اس کے اپنے نفس نے اس کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں. جس انداز سے، جس گہرائی کے ساتھ اور جس دقت نظری کے ساتھ امام غزالی نے ان چیزوں کا رد کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مثلا ریا کا ذکر ابھی ہوا بھی. امام فرماتے ہیں کہ ریا جو ہے
یہ اتنے لطیف انداز سے آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ایمانی وجود ہے، آپ کا جو کردار کا وجود ہے، اس کو یہ کس طرح سے تباہ کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں ایک ریا جلی ہوتی ہے، ایک خفی ہوتی ہے، ایک اخفا ہوتی ہے، اس سب ریا سے بچنا ہے۔ پھر اس کی مثالیں دے کے فرماتے ہیں، جس طرح ابھی ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں تو اگر اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ لوگ ہیں جی کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ، تو یہ جلی ریا ہے۔ اور اگر صرف اچھی نیت سے بیٹھے ہیں لیکن ہمیں توقع ہے کہ شاید کہیں سے اچھے کمنٹ بھی آئیں گے، یہ خفی ہے۔ اور خیال میں بھی کبھی اپریسیشن کا احساس گزرے تو یہ اخفا ہے۔ یعنی ہر اس چیز سے گزرنا ہے، جب تک نہیں گزریں گے۔ پروفیسر آصف رضا، آپ سے ایک بات پوچھنی، امام غزالی نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ حضرت بشر عافی فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی کو شہرت اور ناموری کے چکر میں پڑ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور خود اپنے شاگردوں کو امام غزالی کہتے تھے کہ میاں اصل اخلاص یہ ہے کہ آپ کی کوئی مذمت کرے تو تب بھی آپ پہ کوئی اثر نہ ہو، آپ کی کوئی تعریف کرے۔ تو خورشید رضوی صاحب ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں، میں ان کا بڑا فین ہوں، اگرچہ ملاقاتیں میری ان سے ایک دو ہی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ سبحان اللہ۔ جی جی ریا کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے اشارہ فرمایا، امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ایھا الولد، جو آپ نے اشارہ فرمایا، ان کے ایک شاگرد نے ان کی طرف خط بھیجا کہ آپ مجھے کچھ نصیحتیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر عطا فرما دیں جنہیں میں گاہے گاہے دیکھتا رہوں اور وہ میرے لیے راہ راست پر گامزن رہنے کا ایک سہارا بنی رہے۔ تو امام صاحب نے ان کو یہ چند نصیحتیں لکھ کے، ان میں جو سب سے پہلی نصیحت امام غزالی نے ایھا الولد میں لکھی، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، امام غزالی نے جلدی سے بتائیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے نا، ایک دو تین اس طرح بات کریں۔ امام غزالی نے سب سے پہلی چیز اس میں یہی لکھی کہ جب اللہ کی رحمت کسی بندے سے ناراض ہوتی ہے تو اللہ اسے فضول کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک، دوسری اس کے وقت کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے اس میں یہ ارشاد فرمائی بطور نصیحت کہ علم جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ انسان کی نجات کا ضامن نہیں بن سکتا ہے۔ یہی امام غزالی کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے کہ منقذ من الضلال اور احیاء العلوم سے پہلے صرف علم تھا، بعد میں علم اور عمل اکٹھے ہو گئے اور نتیجہ ہم آج بھی انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں کالر لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ محمد اسلام بول رہا ہوں شارجہ سے۔ جی کون؟ شارجہ سے بول رہا ہوں جی۔ اچھا جی، شاہ درا سے۔ اسلام شارجہ سے بول رہا ہوں جی۔ جی اسلام صاحب فرمائیں۔ اپنا غزالی صاحب نے اپنے فتوے کو میں قرآن کو بنایا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ٹی وی لگایا ہوا ہے مجھے لگتا ہے۔ کس کا؟ فلسفے کا محور ان کا کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر تنولی سے پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ تو ظاہری طہارت ہے، جی ہاں، باطنی طہارت کیا ہے؟ غازی صاحب، میں نے ایک بہت بڑے شیخ طریقت سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے طفیل ہم سب کو پر بھی رحمت فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ میں جب بھی امام غزالی کو پڑھتا ہوں لرزہ براندام ہو جاتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میری ہر بال کی جڑ میں امام غزالی بیٹھا ہے۔ جو میرے اندر نقائص ہیں، بڑے آدمی تھے نا جی، ہم جیسے لوگوں کی تعلیم کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے کہ نفسیات انسانی کے وہ تاریک ترین گوشے جس سے انسان خود بھی باخبر نہیں ہوتا۔ اب حضرت امام غزالی نے اتنے بڑے انقلاب کے بعد جو انسائکلوپیڈیا، ان کی ہر کتاب ہی کو دائرہ معارف کہنا چاہیے، حقیقت یہ ہے، جس موضوع کو بھی چھیڑا ہے اس میں کمال کیا۔ لیکن تین کتابیں آپ پتہ نہیں مجھ سے اتفاق کریں، دیکھیں نا، کیمیائے سعادت تو خلاصہ ہے نا احیاء العلوم کا ہی۔ جی ہاں بالکل، احیاء العلوم، منہاج العابدین، مکاشفۃ القلوب، یہ تین کتابیں آپ پڑھ لیں۔ رات کل مجھے کچھ ملنے آئے تھے دوست پڑھے لکھے شام کو وقت، تو وہ آئے تو میں اپنی لائبریری سے نیچے آیا اور میں نے انہیں کہا کہ یار میں عجیب حالت میں ہوں، غزالی مجھے کہیں لگتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا نکل کے شہر سے۔ آدمی جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، دل کرتا ہے یہ چھوڑو، یہ سب جھوٹ فراڈ ہے، یہ ساری دنیا کے جو معاملات ہیں۔ جا کے کسی کونے میں، غزالی اتنا بڑا آدمی تھا تو وہ یہ سارا چھوڑ کے تو کسی کونے میں چلا گیا، تو میں اور آپ پھر کس بات کی مولی؟ وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے اس چھوٹے سے گاؤں توس میں چلے گئے تھے اور بالکل منقطع رہے۔ اب سلجوکیوں کا زمانہ تھا، اب سلجوکی ایسے عظیم الشان بادشاہ تھے، علامہ اقبال نے جو کہا شوکت سنجر و سلیم، سلطان سنجر، جی ہاں، تو انہوں نے بہت ہی اصرار کیا کہ جی آپ اتنے بڑے عالم اور فاضل ہیں اور اب گوشہ نشین ہو گئے ہیں، کسی نوعیت کا عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا،
تو آپ نے معذرت کی کہ میں نے خدا سے جو عہد کر رکھے ہیں میں انہیں ہرگز نہیں توڑوں گا. اس کے باوجود آپ کے کچھ خطوط موجود ہیں فارسی زبان میں. کچھ دیر کے لیے آ نہیں گئے تھے؟ کچھ دیر کے لیے نیشا پور میں تشریف لائے تھے, واپس آئے بغداد نہیں آئے تھے, نیشا پور میں آئے تھے. چونکہ نظامیہ کی وہ اورینٹل کالج والا ایک ڈاکٹر جو ہے معظم آباد کا بھاگ جائے گا انشاءاللہ بہت جلد. اچھا جی واپس بھی آئے تھے. جی گائی صاحب بالکل, میں اجازت تو اس کوسچن کو انٹرٹین کر ہاں لیں. پہلے اس کا سوال کا جواب کہ امام غزالی کے فلسفے کا مرکز و محور کیا تھا. دیکھیں جب غزالی نے فلسفے کو ڈیل کیا اور فلسفے کے اعتراضات کا جواب دینے کا آغاز فرمایا تو فرمایا کہ 3 اینگل سے ہم فلسفے کو دیکھ سکتے ہیں, 3 زاویوں سے. پہلی بات یہ جو فلسفے کی اصطلاحات ہیں آپ اس کے ساتھ شریعت اور اسلام کو گڑ مڑ نہ کریں, اس کو ادھر ہی رہنے دیں. دوسری بات جو مظاہر فطرت ہیں ان کو اسلام کے حق یا باطل ہونے کے درمیان نہ لے کے آئیں, وہ سائنسی حقیقتیں ہیں. آپ دیکھیں غازی صاحب یہ اتنی سادہ باتیں نہیں ہیں, یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو غزالی نے اتنی وضاحت کے ساتھ طے کیے. اگر ہم ان پہ کار بند رہیں تو مذہب اور سائنس کا جھگڑا کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا. اور تیسری بات جو غزالی نے فرمائی وہ معاملات جن کا تعلق پیورلی غیب سے ہے جیسے حیات بعد الموت, اس پہ جو فلسفے کے اعتراضات ہیں ان پر جواب دینا ہے. اب ان کا جواب غزالی نے کیسے دیا؟ ان کے جواب کے لیے انہوں نے آغاز یہاں سے کیا کہ فلسفے کی خامیاں کیا ہیں, ان خامیوں کو اپنی طاقت بنا لیا. مسئلہ ہے, میں بہت سادہ الفاظ میں جلدی 2 باتیں عرض کر دوں. غزالی فرماتے ہیں کہ فلسفے کا تمام جو سٹرکچر ہے وہ علت کاز اینڈ ایفیکٹ پہ قائم ہے. ایک علت ہوتی ہے, اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کاز اور ایفیکٹ کے درمیان بھی کچھ ہوتا ہے جسے آپ اور میں نہیں سمجھتے. اب اس کی مثال غزالی نے کیا دی ہے؟ غزالی نے مثال یہ دی ہے, وہ حضرت علی کا قول پڑھ دینا کیا کہ بفسخ العزائم میں. اچھا فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہے, یہ وہی بات ہے اصل. اب فرماتے ہیں, اب اس کی مثال کیا فرماتے ہیں جیسے عرفت ربی بفسخ العزائم کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. اچھا غزالی فرماتے ہیں کہ جس وقت روشنی پڑتی ہے پتھر پہ تو پتھر گرم ہو جاتا ہے. غازی صاحب حیران کن بات یہ کہ ہیوم نے یہی مثال کوٹ کی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا. فرماتے ہیں کہ پتھر پہ روشنی کا پڑنا سبب ہے, اس کا نتیجہ پتھر کا گرم ہونا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ پتھر روشنی پڑنے سے گرم نہیں ہو رہا, ہم نہیں کہہ سکتے تو پتھر روشنی پڑنے سے گرم ہوا ہے, اس کے درمیان بھی کچھ ہے. تو پھر ہم مانتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ہماری عادت ہے, ہم دیکھتے ایسے آ رہے ہیں. اس کے درمیان بھی ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ چاہے تو کبھی گرم نہیں ہوگا, آگ جلاتی ہے چاہے تو خلیل کو نہیں جلائے گی, پانی بہا دیتا ہے اللہ چاہے تو موسیٰ کو نہیں بہائے گا. دیکھیں فلسفے کے درمیان سے پانی نکلتا, موسیٰ اگر غازی صاحب غزالی نے کمال یہ کیا ہے, ہم بہت سادہ الفاظ میں یہ بات کر رہے ہیں, فلسفے کے بطن سے معجزے کے جواز کو پیدا کیا ہے. ٹھیک, میں آج کا سوال کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو ناظرین صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیے جاتے ہیں. آج کا سوال ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا, حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام سارہ علیہ السلام تھا. درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام ہیں ثاقب بشیر سائیوال, فیصل غفور لاہور, احمد رضا منڈی بہودی, محمد سلیم فیصل آباد, ظہیر احمد شاہ کراچی, محمد عدنان حیدرآباد, امجد اعجاز بورے والا, فرحانہ خاتون کراچی, عمران اصغر وہاڑی, محمد سعید بلال میاں والی, محمد عبد المنان جڑا والا, محمد احمد اوان ملتان. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. پروفیسر آصف رضا, موجودہ دور میں غزالی کی تعلیمات, آج کے ہمارے جو پیر حضرات ہیں, یہ سوال تو تھا ڈاکٹر نظامی کے لیے لیکن آپ کی طرف اب کر دیتا ہوں. سونے کے بٹن لگانا مشائخ کا کام ہے. اب سونے کے اندر ہار بعض لوگ پہننا, گھڑیاں قیمتی پہننا, لباس قیمتی پہننا, اور شان و شوکت اور ہا ہو, یہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو اصلاحی تحریک تھی احیاء العلوم, اسی کا ایک مظہر ہے. ایک بڑی خوبصورت کتاب اگر آپ اجازت دیں, اس میں یہ چیزیں انشاءاللہ آ رہی ہیں. ڈاکٹر ماجد ارسان الگیلانی امریکہ میں ہوتے ہیں, المعہد العالمی للفکر الاسلامی کے تحت 94 میں ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب چھپی ہے, ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین. تو اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے, اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف کتابیں لکھی ہیں, خارجی اور محسوس دنیا پہ ان کا اثر نہیں تھا, تو یہ ہماری کوتاہ نظری ہو سکتی ہے, حقیقت نہیں ہے. امام غزالی کی تعلیمات کا اثر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی جو نسل ہے وہ تیار ہوئی اور بیت المقدس آزاد ہوا. آپ کا جو سوال ہے
امام غزالی نے وہ تو معاشرے کے سیدنا عبد القادر جیلانی کی تعلیمات دونوں کا زیادہ ذکر ان کیا. اچھا سیدنا عبد القادر جیلانی، اور یہ بڑی خوبصورت حسن اتفاق اگر آپ اجازت دیں، امام غزالی 488 ہجری میں بغداد سے نکلتے ہیں، ٹھیک، اور 488 ہجری میں جیلان کا ایک عبد القادر نامی نوجوان بغداد میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک، ابھی سبحان جو اللہ، بات کر رہے قدرت کا تھے کہ انتظام، ارادہ الہی، یہ ارادہ الہی، حسن انتظام، اگر آپ رب اجازت کا دیں حسن انتظام. اور اصلاح فرما دیجئے گا کہ فطرت پرورش کرتی ہے برسوں. فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. نہیں، میں کچھ اور عرض کرنے لگا تھا کہ فطرت پرورش کرتی ہے برسوں، حادثہ دفعتاً نہیں ہوتا. امام غزالی کا نکلنا اور شیخ عبد القادر جیلانی کا شیر ذرا ٹھیک کر دیں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ ان کا نکلنا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. نظامی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا یہ بھی فائدہ ہو گیا، ہو گیا. تو ویسے نظامی صاحب کو شیر کم آتے ہیں. درست ہے. اس کے بعد آپ لیکن جو ضروری ہیں وہ آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ضروری ہیں وہ آتے ہیں. وہ آتے ہیں وہی نظامی کے علم کو تو نہیں ہم چیلنج کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا اس سے ایک اچنبھا اور حیرت ہوئی کہ کیا یہ انتظام ہے کہ امام غزالی بغداد چھوڑ رہے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں داخل ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر ماجد ارسان الگیلانی نے اس میں یہی ثابت کیا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی تعلیمات کو آگے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ایک فکری اور اصلاحی تحریک کو لے کے آپ آگے چلے. جو آپ کا سوال تھا، امام غزالی نے معاشرے کے 3 طبقات کی اصلاح پہ زور دیا. سب سے پہلے اہل علم، علماء، دوسرے نمبر پر صوفیہ جن کو وہ عباد، عبادت گزار اور جو ورد و وظائف میں مشغول رہنے والے، اور تیسرے نمبر پر اہل ثروت اور اہل اقتدار. ان 3 جو چیزیں اور معاشرے کے جو یہ حصے ہیں، ان کی اصلاح پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر فوکس فرمایا. تو یہ جس قسم کے صوفیہ کا آپ نے ذکر فرمایا یا اشارہ فرمایا، یہ وہی ہیں جن کو امام غزالی نے کرٹیسائز کیا ہے، جن پہ تنقید کی ہے، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ تصوف کے دشمن ہیں، یہ اسے بدنام کرنے والے، تصوف کے دشمن ہیں، اور اسے بدنام کرنے والے. یہ ڈاکٹر نظامی کی طرف سوال آ گیا ہے. بس میں اب آپ کے چونکہ دبستان کا ایک ادنا شاگرد ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں. حضرت امام غزالی نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں طوس سے بادشاہ وقت کو ایک خط لکھا ہے جو موجود ہے. اے تخت سلجوق کے وارث، اللہ تمہیں مسلمانوں کا صحیح امیر بننے کی توفیق عطا فرمائے. طوس کے اطراف میں قحط ہے، خشک سالی ہے، بارش نہیں اور ہوئی، سردی سے لوگ مر رہے ہیں. سردی سے لوگ. سبحان اللہ حضور، کیا خط ہے یہ! خط کوئی آج مرد مومن، مرد کامل کسی کو لکھ سکتا ہے، ایک عام سے آفیسر کو نہیں لکھ سکتا. اور اس میں یہ فرمایا کہ نہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کمال ہے، آپ ہمارا کریڈٹ نہ خراب کریں. نہیں اللہ نے ہمیں توفیق دیا، ہم بڑا برملا روز پروگراموں میں کہتے ہیں. کوئی شک نہیں. میرا اشارہ آپ کے اس محبوب طبقے کی طرف تھا جس کے آپ صرف سونے کے بٹن ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جیسے درویش کلندر وہ تو کرتے ہیں نا جی، جن کو وہ کہ جی مخلوق خدا کو یہ دعوت نہ دو کہ وہ اللہ سے تمہارے لیے عذاب کی دعوت کریں، دعا کریں. یعنی مخلوق خدا سے ہمدردی اور محبت کا یہ عالم. اور یہ وہ زمانہ ہے جب وہ بظاہر ترک دنیا اور کر کے عزلت نشین تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق اور عوام الناس سے وابستگی، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ عبادات میں سے ہے. چونکہ انہوں نے اپنے آپ ڈاکٹر صاحب یہ بات درست ہوگی اگر میں کہوں کہ غزالی کی ساری فلسفے کا نچوڑ اخلاص ہے جو میں نے پڑھا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے ادھر اس کو پکڑ لو. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، وہ بالاتفاق مجدد اعظم افراد میں سے ہیں حضرت امام غزالی. سبحان اللہ. جتنی شخصیات بھی مجدد ہوئی ہیں، ان کی خشت اول ان کی شخصیت کی اور ان کی تعلیمات کی ہے ہی اخلاص. بہت اچھا. بد نصیبی یہ ہو گئی کہ دور جدید میں جتنے دعوے داران تجدد ہیں، ان میں ایک چیز جو نہیں ہے وہ اخلاص ہی ہے. بہت معذرت کے ساتھ خود نمائی اور اخلاص یہ دونوں غائب ہو گئے. بالکل. تو حضرت امام غزالی کی ساری زندگی اور آپ کی ساری تصانیف اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ مدار نجات اخلاص پر ہے. اخلاص فی العقیدہ اور اخلاص فی الایمان اور اخلاص فی العبادات. ڈاکٹر تنولی، ایک مشکل سوال، پہلے میں ہمیشہ مشکل سوال تو کرتا ہوں ڈاکٹر نظامی سے، آج آپ پہ آ گیا ہے. مجھے یہ بتاؤ، یہ پرانے لوگ تھے جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں، امام غزالی تھے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ابراہیم بن ادم تھے، سب کے سیدنا غوث اللہ. آج کا دور ہے جب ہم یہ باتیں لوگوں کو سناتے ہیں تو وہ آج کا جو شیخ طریقت ہے وہ کہتا ہے جی اگر میں فلیکس نہ لگاؤں
2.5 लाख रुपए का एक फ्लेक्स तैयार होता है बड़ा, और वो सिर्फ एक ही दिन फंक्शन में इस्तेमाल होता है, उसके बाद वो ज़ाया हो जाता है। तो ये जो 2.5 लाख के 5-5 लाख के फ्लेक्स लग रहे हैं, टीवी का टाइम ख़रीदा जा रहा है, फ़लाँ किया जा रहा है, ये सारा कुछ करते हैं, वो कहते हैं ये हम ना करें तो फिर हमारी शोहरत या हमारा लोगों तक पैगाम कैसे पहुँचे। ये मुझे बताओ कि फिर इखलास किधर होगा और उस इखलास का इस्तेमाल कैसे किया जाए। गजाली साहब, मसला ये है कि मुश्किल है सवाल। नए और पुराने का तयन करना है कि नया क्या होता है और पुराना क्या होता है। देखें, सोना कभी पुराना नहीं होता, पहले दिन से कीमती धात है और आज तक कीमती धात है, इससे कोई डिबेट नहीं है। सुभान अल्लाह। जो सोने से कीमती धातें आई हैं वो अब भी कीमती हैं और बाद में भी कीमती रहेंगी। ठीक। इमाम गजाली की तालीमात ये जो वक्त की बोसीदगी है इससे मावरा हैं, इन्हें वक्त बोसीदा नहीं कर सकते। ठीक। अगर आपने ज़ाहरी चकाचौंध से अपने वर्थ बनानी है तो उस वर्थ की उम्र बड़ी कम है और वक्त ने इसको साबित कर दिया है। आप दूर न जाएं, पिछले अपनी ज़िंदगी के, अगर हम मौजूदा ज़िंदगी के 30-40 साल माजी के देख लें, अपने मुशाहिदे को देख लें, तो हमें इसकी 20 तायद के सबूत मिल जाएंगे। मसलन जिसने भी ज़ाहरी तौर पे अपनी कुछ कद काठ बनाने की कोशिश की है तो बिसाखियों पे खड़ा हुआ कद फ़ौरन गिर पड़ता है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल उसी कद का है, उसी चेहरे का है, उसी तशख़्ख़ुस का है, उसी आइडेंटिटी का है जो इखलास और खड़ा है। ठीक। इमाम गजाली का कमाल ये है कि वो आपको उन आला तरीन वैल्यूज़ के करीब लेके आते हैं जिससे आप अबदियत की तरफ सफ़र करते हैं। देखें, जो फितने हैं हमारी शख्सियत के, मसलन गजाली फरमाते हैं माल से मोहब्बत बहुत बड़ा फितना है। आप माल को इस्तेमाल करो लेकिन पहले इसके फितनों का हल कर लो। अब देखें गजाली की कितनी अजमत है, मिसालें क्या देते हैं। फरमाते हैं एक बच्चा देखे कि एक स्पैरा सांप पकड़ रहा है, वो कहे तो सांप तो बड़े अच्छे होते हैं, खूबसूरत हैं, नरम है, मैं भी पकड़ता हूँ, मैं भी पकड़ के अपने थैले में डालता हूँ तो फ़ौरन मर जाएगा। उसे ये पता नहीं है सपेरे के पास सांप के जहर का इलाज मौजूद है। उसने वो पहले महारत हासिल कर ली है। क्या तुम्हारे पास महारत है? सुभान अल्लाह। पूरा डिबेट देने के बाद जिस जुमले पे माल के चैप्टर को इमाम गजाली क्लोज करते हैं, फरमाते हैं फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास माल के जहर का हल भी हो, सहाबा की जिंदगी से मिसाल अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उस्मान गनी देते देते फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास इसका हल भी हो फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, सपेरे की मौत सांप के डसने से होती है। हालांकि उसके पास इसका हल होता है। वाह वाह वाह। तुम इतने ताकतवर नहीं, तुम अब्दुर्रहमान इब्न औफ से बड़े नहीं हो, तुम उस्मान गनी से बड़े नहीं हो। अगर तुम्हारे पास माल, अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है वो घुटनों के बल जन्नत में जाएगा, ये मिसाल दी है उन्होंने। फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास, फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास माल के जहर का तिरियाक भी है फिर भी एहतियात कर ताकि तेरी दुनिया और आखिरत महफूज रहे। तो गाई साहब के बिला ये जो गजाली की तालीमात हैं वो अब देखें गजाली के ज़माने में। अच्छा देखिए ना इमाम गजाली क्या गए, और एक हदीस का भी हवाला देते हैं कि जिसने दिरहम से प्यार किया जलील हुआ, जिसने दिनार से प्यार किया जलील हुआ। हम देख रहे हैं दौरे हाज़िर देखिए दिरहम के अंदर हम है, हम गम को कहते हैं, दिनार के अंदर नार है, नार आग को कहते हैं। जो आप तो अंदर बैठे हुए हैं, अगर आप गौर करें तो जिन ने दिरहम दिनार से प्यार किया है, डॉलर से प्यार किया है, नाज़रीन किराम आप देख रहे हैं कितनी ज़िल्लत हो रही है और वो किसी काम नहीं आ रहे। मुझे तो बाज़ औक़ात ख्याल आता है ये इतने ये डॉलर इकट्ठे करके और इतनी बड़ी बाहर जायदादें इकट्ठी करके अगर आदमी की इज़्ज़त कौड़ी की नहीं है तो लानत ऐसी जायदाद पे इसको छोड़ देना चाहिए, इससे जान छुड़ानी चाहिए। और वो जो अली अजवेरी 1000 साल से हुकूमत कर रहा है बर्रे सग़ीर में, और वो जो बाबा फरीद गंज शकर बैठा है और ख्वाजा निज़ाम पाक अब भी हुकूमत कर रहा है बर्रे सग़ीर में, तो मेरा ख़्याल है हमें इसी तरफ ज़रा तवज्जो करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। 41 बार या शुकूरो पढ़कर पानी पर दम करके आँखों पर छिड़कने से आँख के दर्द से शिफा मिलती है। ये आज नुस्खा ख़ास तौर पे डॉक्टर तनोली के लिए तलाश किया है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक। आजकल वैसे आँखों का वो ये जो है इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत नुस्खा मैंने बता दिया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कलाम में नरमी इख्तियार करो क्योंकि अल्फाज की निस्बत लहजे का असर ज़्यादा होता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला वो जो तालीमात इमाम गजाली की हैं कि दिरहम व दिनार से बचो, इनको इकट्ठा करोगे तो ज़िल्लत इकट्ठा करने के मुतरादिफ है। जितना माल इकट्ठा करते जाओगे उतनी ज़िल्लत भी साथ साथ इकट्ठी होती जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हमें वो हुक्मरान अता फ़रमाए जो लूटे नहीं माल लुटाएँ गरीबों पे इस मुल्क के। और नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला वो वक्त जल्द आए और अल्लाह ताला हमें हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फ़रमाए। और नाज़रीन किराम, मैं बहुत दुख से अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा कल से बहुत तबीयत पे बोझ है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज
ہم کسی جرنیل کے کوئی نہیں ہیں کہ اس کے کوئی تعریف کریں، میں تو ویسے ہی باغی مزاج آدمی ہوں۔ اگر کسی جرنیل نے غلطیاں کی ہوئی ہیں ماضی میں تو اس کو بنیاد بنا کر ہمارے محافظان وطن جو ہیں، جو سرحدوں پہ شدت کے موسم میں گرمی ہو یا سردی وہ کھڑے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، ان کو لوگ جو ہیں ان کی شان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایسی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ خدا را یہ اس بات کو سمجھیے، جو لوگ پاکستان کے اندرونی دشمن ہیں، بیرونی دشمن ہیں، اور جو بھارت نواز نہیں، بھارت کے ایجنٹ ہیں، جن کے ضمیر خریدے ہوئے ہیں، جن کے ایمان ہے ہی نہیں، ایمان تو ہے ہی نہیں، جس آدمی کے اندر ایمان کا ایک ذرہ برابر ہوگا، میرا یقین ہے وہ کبھی پاکستان کو گالی نہیں دے سکتا، وہ کبھی پاکستان کی فوج کو گالی نہیں دے سکتا۔ یہ ایمان سے خالی لوگ ہیں، ضمیروں کا قبرستان لگ رہا ہے۔ تو اس لیے خبردار رہیے، ہم اپنے محافظان وطن کے خلاف کوئی بات، پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے۔ اس لیے میں روز نعرہ لگاتا ہوں تاکہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہے ان کے سینوں میں یہ تیر اور تلوار کی طرح چبھتا رہے۔ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہی نعرہ تھا، انہوں نے بر صغیر کو تقسیم کر دیا اور یہ پاکستان بنا دیا۔ یہ پاکستان اسی لیے بنایا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے محبت کی خوشبوئیں جاتی تھی اور جاتی رہیں گی تا قیامت، اور جاتی ہیں۔ یہ صلاۃ و سلام کے نغمے جو ہیں یہ اس دھرتی پہ گونجتے رہیں گے۔ میرے ساتھ مل کے میرے مہمان بھی نعرہ لگائیں گے، آپ بھی تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔